اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے، یعنی نو کانفیڈنس موشن اینڈ کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ان پاکستان، یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ اس پر بات ہوگی اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمان جنہوں نے جوائن کیا ہے، میں پہلے چاہتا ہوں ان کا تعارف کروا دیا جائے، پھر بات کریں گے اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کے لائیو کالز ہوں گی اور پھر ان کا جواب ہوگا، اور آپ جو کچھ سوچتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ویلکم کہوں گا، جناب زاہد پرویز ہیں، پی ٹی آئی سے تعلق ہے اور یو کے سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد کھرل، جو جرنلسٹ ہیں پاکستان سے، لاہور سے، کافی حد تک سیاست پر بھی اور کرائم پر بھی کام کرتے ہیں، ان کی رپورٹیں آپ دیکھتے آئے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ لائیو گیسٹ ہیں جناب اسد کھرل صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پبلک رائٹس میں۔ ہمارے ساتھ فرسٹ ٹائم جوائن کیا ہے ناصر زیدی صاحب ہیں، جرنلسٹ ہیں، ہیڈ آف انچارج ہیں 92 نیوز میں، اور ہمارے ہمیشہ پوری دنیا سے جو نیوز جاتی ہیں پہلے انہی کے پاس جاتی ہیں اور یہ زیادہ باخبر ہوتے ہیں۔ آج آپ سے یہ شیئر کریں گے، فرسٹ ٹائم ہمارے پبلک رائٹس کے مہمان بنے ہیں۔ ناصر زیدی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ پبلک رائٹس میں آپ لوگوں کو انفارمیشن دیتے آئے ہیں جو اوریجنل ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو بے شمار ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس پر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ٹیکل کریں، کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے پبلک رائٹس کے ذریعے اوریجنل صورتحال سے آپ کو آگاہی دیں۔ میں سب سے پہلے جناب اسد کھرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کی طرف جو ہوتی ہیں نیوز وہ ہمیشہ لیٹسٹ ہوتی ہیں اور اس کا اثر سورس بھی ہوتا ہے، تو آپ ہمارے دیکھنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا کہ کیا چل رہا ہے ابھی پاکستان میں اور تاریخ عدم اعتماد کس حد تک جا رہی ہے۔ جی، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تحریک اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن کی جانب سے دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے گئے ہیں، 190 سے زیادہ، 200 سے زیادہ، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے ابھی آپ نے دیکھا کہ اجلاس بھی ہوا 25 کو، اور اس اجلاس کے اندر جو لوگ 159 کے قریب لوگ تھے۔ ایک تو اس کے اندر جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے، اور دوسرا جو اپوزیشن اتحاد کی جانب سے یہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ جو حکومتی اتحاد جو ہے ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ساری جو چونکہ پارٹیز جو ان کے ذاتی مفادات ہیں، پی ایم ایل این کے اپنے مفادات ہیں، پیپلز پارٹی کے اپنے مفادات ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے اپنے مفادات ہیں، اور ان کے اندر بہت ساری جگہوں پہ ٹکراؤ ہے، اور اس کے اندر اپنے اپنے جو مفادات ہیں وہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ جس طریقے سے پی ایم ایل این کا چونکہ اس سسٹم کے اندر کوئی سٹیکس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی پنجاب میں یا وفاق میں یا کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس حکومت ہے سندھ کے اندر۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ جو اسمبلیاں ہیں، جو حکومت ہے وہ اپنی 5 سال مدت پوری کرے، تاکہ 1.5 سال کا جو باقی عرصہ ہے سندھ کے اندر حکومت جو ہے اپنی وہ انجوائے کر سکے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ یہ فوری طور پر انتخاب ہوں تاکہ ہمارا ہی باری آئے یا ان کے جو بھی چانس جو وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو زرداری صاحب ہیں وہ ان کی شدید خواہش ہے، اور انہی کے کہنے پہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی چودھری برادران کے پاس گئے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کاف لیگ ہے پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ ان کو دی جائے۔ دوسرا زرداری صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کو آنے والے جو الیکشن ہے اس کے اندر کچھ شیئر ملے، کیونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، زیادہ سیٹیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ اگر پنجاب کے اندر وہ سیٹیں نہیں نکالتی تو مرکز میں کسی طور بھی حکومت نہیں بنا سکتی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کاف لیگ کے وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں اور عمران خان کی تحریک اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہو جاتی ہے تو آنے والے الیکشن کے اندر پنجاب میں ایک مخلوط حکومت کے طور پر پیپلز پارٹی یا کاف لیگ یا اس طرح اگر صورتحال جو بنتی ہے تو اس کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اب اس کے اوپر پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ چودھری برادران جو ہیں ان کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی جائے، اور یہی ہوا کہ ابھی کل کیٹاگوریکلی نواز شریف صاحب کی جانب سے کنوے کر دیا گیا ہے اپنی قیادت کو پاکستان میں
کہ وہ متفق نہیں ہے کاف لیگ کی وزارت اعلیٰ کے حوالے سے، اور شہباز شریف صاحب اور جو چودھری برادران کے گرنٹر تھے زرداری صاحب، اور شہباز شریف صاحب نے بھی ان کی گارنٹی دی تھی، لیکن وہ معاملہ نہیں ہو سکا۔ دوسرا یہی چونکہ جب ڈچ کیا ہے پی ایم پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل این کی جانب سے جو کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی اس کے اوپر وہ بیک آؤٹ جب کر گئے ہیں، تو آپ دیکھیں پرسوں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جلسے میں اب دوبارہ پھر وہ پرانی جس طریقے سے ایک دوسرے خلاف الزام تراشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ ٹونٹ کی ان کو نواز شریف صاحب کو کہ ہم کسی جمہوری حکومت کے خلاف، جس طرح پیپلز پارٹی کے خلاف نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے، ہم وہ کام نہیں کریں گے۔ دوسری جانب کل جو حمزہ شہباز اور اس پوری اس ایکٹیویٹیز کے اندر آپ دیکھیں ایک چیز آپ کو واضح نظر آئے گی جو فرق ہے، جب پی ڈی ایم کا پہلے معاملہ ایکٹیویٹی تھی تو تمام جو پی ڈی ایم کی قیادت تھی اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، تو وہ پی ایم ایل این کی قیادت جو ہے اس کے یعنی وہ مریم صاحبہ کو ہمیشہ وہ رابطہ کرتے تھے، اور پی ایم ایل این کی جانب سے بھی شہباز شریف یا حمزہ شہباز کی بجائے مریم صاحبہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ جا کے پارٹیسپیٹ کرتی تھی آن بیہاف آف نواز شریف اور پارٹی پی ایم ایل این کے طور پر۔ لیکن اس تحریک کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کل سے پہلے کہیں بھی آپ کو مریم صاحبہ نظر نہیں آتی، اور نواز شریف صاحب اس عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے بھی ایگری نہیں تھے۔ ان کو ایگری کرنے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کا اس طرح رول تھا کہ جب پیپلز پارٹی نے ان کو آفر دی کہ اگر یہ کامیاب ہو جائے گی تو ہم آپ کو وزیر اعظم جو ہے ہماری طرف سے آپ پرائم منسٹر کے امیدوار ہوں گے، تو اس بیس پہ انہوں نے بھی قائل کیا نواز شریف صاحب کو۔ لیکن پہلے دن سے نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم بنے، اور حمزہ شہباز اگر کوئی ان کیس اگر تبدیلی آتی ہے عدم اعتماد کی صورت میں عمران خان کے خلاف، تو پھر تو پنجاب کے اندر وہ چودھریوں کی بجائے وہ تو پھر حمزہ شہباز کوشش کریں گے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ مریم صاحبہ یا نواز شریف صاحب رانا ٹھیک ہے، ثناء اللہ کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ دیکھ رہے ہیں اپنے طور ٹھیک ہے، پر، ان کے اسد امیدوار صاحب یہی دوبارہ ہیں، آپ کے پاس اور آئیں گے۔ مرکز کے اندر شاہد جی، خاقان عباسی جو ہے ان کو وہ وزیر لے کے آئیں گے امیدوار اگر ان کیس آف عدم اعتماد۔ لیکن میں جو میرا اپنا اوپینین ہے، مجھے یہ عدم اعتماد کی طریق کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی، نمبر ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ شاید یہ واپس لے لیں طریقے عدم اعتماد کی جو تحریک ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں آپ ریکارڈ پہ رکھیں۔ یہ واپس لینے کے چانسز زیادہ ہیں۔ ناصر زادی صاحب، آپ کے پاس تو کافی نیوزیں آتی رہتی ہیں، ظاہر ہے مختلف جال بچھا ہوا ہے پورے پاکستان میں آپ کے رپورٹرز کا، تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں گے کہ کیا نیوزیں چل رہی ہیں آج کل، اور جس طرح اسد صاحب نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ قادم صاحب، آپ نے اظہار خیال کے لیے مجھے دعوت دی، اپنے شو میں مدعو کیا۔ دیکھیں، اسد خالد صاحب نے بہت اچھا تجزیہ کیا اپنی فیلڈ میں، ماشاءاللہ ہم کو انفارمیشن بھی ہے۔ میں سارے صورتحال کا بین الاقوامی تناظر میں نا تجزیہ کروں گا، اپنے خیالات کا اظہار کروں گا، دو صاحب آپ سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے ایک انٹرویو میں ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا تھا۔ اس کے بعد ابھی ریسنٹلی روس یوکرائن جنگ میں یورپ نے جب عمران خان کو کہا کہ آپ اس جنگ میں روس کی مذمت کریں تو تب انہوں نے ایک جلسے میں، عوامی جلسے میں اعلانیہ کہا کہ جناب ہم آپ کے غلام نہیں ہیں۔ تو اس موجودہ صورتحال میں جو ملک میں سیاسی صورتحال، سیاسی ہلچل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو اس تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے۔ لازمی بات ہے، بھاری بات ہے، آپ پہلے عالمی طاقتوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کی بات مان رہے تھے، آپ نے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ عالمی طاقتوں کے ساتھ مل کر لڑی ہے، امریکہ کے ساتھ مل کر لڑی ہے، یورپ کے ساتھ مل کر لڑی ہے، اور اس جنگ میں آپ فرنٹ اتحادی کا کردار ادا کرتے رہے، تو آپ چاہنے کہ وہ فرنٹ اتحادی جو اس سے پہلے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ساری طاقتوں کے ساتھ تھا اور فرنٹ لائن پہ تھا، ہر طرح سپورٹ کر رہے، لاجسٹک سپورٹ دے رہے تھے سرحدوں پہ، یہاں تک کہ ہر طرح کی ہیلپ کر رہے تھے، تو وہ چاہنے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے غلام نہیں ہیں اور ایبسلیوٹ ناٹ نعرہ لگاتے ہیں، تو وہ طاقتیں یقین انہوں نے محسوس کیا ہوگا یہ لہجہ، یہ لب و لہجہ۔ تو اب وہ اپوزیشن کو، ایک تو پاکستان میں یہ خیال عام پایا جاتا ہے اور اس میں کس حد تک ہے سچائی بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت موجودہ گورنمنٹ کے سر سے ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور بقول ہمارے سینئر دوستوں کے کہ اب پہلی بار گورنمنٹ کو اپنے پاؤں پہ
खड़ा होना पड़ रहा है, नहीं तो इससे पहले वो झूले में उसे झूला झुलाया जा रहा था, हर तरह से सपोर्ट दी जा रही थी। तो अब चूंकि एस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ खींच लिया है किस हद तक, और उसके बाद अवामी राय भी बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट बाहर मैदान में आ गई है। साथ ही अब ये देखें कि आलमी तनाज़ुर में भी इमरान खान की गवर्नमेंट ने, खुद वज़ीर आज़म ने, बहसीयत वज़ीर आज़म आलमी ताकतों को ललकारा है या साफ-साफ जवाब दिया या खरी-खरी सुनाई है। तो इस सूरत में ये जो माहौल बन रहा है, हम कह सकते हैं कि इस वक़्त हवा जो है ना वो पीटीआई गवर्नमेंट के खिलाफ है। और लेकिन अब उस चीज़ का देखें, इसका एहसास उन्हें हो गया है। इमरान खान साहब अक्सर कहते हैं कि वो फाइटर हैं, हमेशा उन्होंने मैच जीतने के लिए फाइट की और कई बार वो कमबैक किया है। तो अभी आप देखिए कि जिस तरह उन्होंने एलानिया जलसों की सीरीज शुरू कर दी है, अभी रिसेंटली आज कमालिया में बोले हैं और बड़ा खरी और खुल के बोले हैं। उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं को, साबिक सदर आसिफ जरदारी को, साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब को और मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, उन पे कड़ी तनकीद की है और खुलकर बोले हैं। तो वो पीटीआई गवर्नमेंट जो पहले बिल्कुल अपने माहौल में मस्त थी, जैसे ही अपोजिशन जमातें मुतहरक हुई हैं या पीटीआई गवर्नमेंट को ये लगा है कि अब हम पर से हाथ उठ गया है, तो गवर्नमेंट भी हरकत में आ गई है। और अब मंजरनामा ये है कि गवर्नमेंट ने अवामी बयानी के जरिए, अवामी अच्छा, आपने इत्तेफाक जो के हाथ जरिए उठने की बात की जायद साहब, आपने जो हाथ उठने की बात किया, ये बताइएगा, ये हाथ दोनों तरफ से उठे हुए हैं या एक तरफ से उठा है और दूसरी तरफ धक्का लगा रहे हैं? असल में ये अच्छा सवाल किया आपने। हाथ जो है ना, दो हाथ हैं, तो एक हाथ उधर है और एक हाथ इधर है। अब हाथ तकसीम हो गया। पहले ये होता था कि एक यकतरफा हाथ होता था। अब यही महसूस किया जा रहा है, महसूस यही हो रहा है कि एक हाथ जो अपोजिशन पे आ गया है और एक हाथ जो है ना वो पीटीआई गवर्नमेंट पे है। और फिल वक्त अपोजिशन का जो हाथ है वो भारी लगता है। पीटीआई गवर्नमेंट पे जो हाथ रखा जा रहा था, उस हाथ ने थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे किया है, जिसकी वजह से ये सूरत आपको दिखाई दे रही है। यानी सियासी सरगर्मी तेज हुई। आज 60 लाहौर और में बड़ी 40% रैली का निकाली फर्क है। गई है। वो ऐसा लग रहा है जैसे इलेक्शन आ गया। आप लाहौर की सड़कें देखिए तो लाहौर की सड़कों पे, चौराहों पे आपको बैनर्स लगे दिखाई दे रहे हैं, पीटीआई गवर्नमेंट के हक में भी, इमरान खान के हक में भी, और इसी तरह नून लीग वालों ने भी अपने बैनर्स लगा रखे हैं। और एक ऐसे लग रहा है, आज में मार रोड से रास्ता मिलना मुश्किल था, इतनी लंबी रैली थी। जाहिर बात है वो लोग पॉलिसी पे चलते हैं तो पीछे आम शहरी भी रैली का हिस्सा लगते हैं, तो वो एक अच्छा पावर शो था। तो ऐसे लग रहा था कि जैसे सियासी गहमा गहमी शुरू हो गई और इलेक्शन आ गए हैं। ठीक ठीक ठीक। जाहिद परवेज साहब से पूछते हैं जनाब, ये यूके में बैठे हुए हैं और अभी पाकिस्तान से होकर ही आए, बाकायदा दफा ओवरसीज के साथ जो इमरान खान साहब ने मीटिंग किया, खिताब किया, वहाँ मौजूद थे, इनका मुलाकात का शर्फ भी हासिल हुआ है। तो जाहिद परवेज साहब क्या कहेंगे, ये अदम इत्तेमाद की जो जंग है ये शुरू क्यों हुई? ऐसा कौन सा काम कर दिया था आपकी गवर्नमेंट ने कि इनको अदम इत्तेमाद की तारीख का सामना करना पड़ रहा है? जी, बहुत शुक्रिया आबिद काज़मी साहब। मैं जो है वो जिस तरीके से बहुत सीनियर असद खालिद साहब और नासिर साहब ने जो बात की, बड़ी हद तक जो है वो यही तज्ज़िये जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं। मैं इस चीज़ को यूके में बैठ के इस तरीके से देखता हूँ कि जो चार्जशीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर लगाई गई है अपोजिशन की तरफ से, वो चार्जशीट की वाहिद उसके अंदर जो आइटम है वो महंगाई है। तो मैं समझता ये हूँ कि जो अपोजिशन है वो कोई भी इस तरीके का वादा करने में अभी तक नाकाम नज़र आई है। कोई उसने बात ही नहीं की कि अगर वो महंगाई है तो इस महंगाई का उनके पास हल क्या है। वो जो आज के वक्त में जो है वो जिस तरीके से इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है, जिसके अंदर जो है वो एक जो है वो एक क्लिप आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा मौलाना फजल रहमान साहब का, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जब आप अपोजिशन में होते हैं तो सच भी बात हो तो अच्छी बात भी हो, आप उसको आपने बुरा बुला कहना होता है, आपने एक जो है वो खाम खा का एक उसके अंदर पॉइंट बनाना होता है। तो लोग जो हैं वो इस चीज़ को देख रहे हैं और देख के वो इस चीज़ को बांप गए हैं कि ये जितनी भी जो ये नो कॉन्फिडेंस का जो अदम एतमाद की जो मूवमेंट है, इसका वाहिद मकसद जो है, जो इसको खान साहब जो है वो अपनी तकरीरों के अंदर जो है वो बार बार लोगों को बता रहे हैं, वो यही है कि आज कमालिया के अंदर भी उन्होंने ये बताया कि ये जो करप्ट लोग हैं ये उस शख्स के ऊपर, उस वजीर आजम के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं जिसके ऊपर करप्शन का कोई दाग जो है उसके ऊपर नहीं है। फिर उसके साथ ही साथ जिस तरह
नासिर साहब ने कहा कि जो एक बैन अवी तनाज़र के अंदर जो हैं जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसके बाद जो है वो रशिया को कंडेम करने के बारे में भी उन्होंने एक जो है वो मजबूत और जानदार मौक़िफ़ जो है वो अपनाया। आप सब लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो सर्टेन चीज़ें जो हैं वो अवाम के अंदर बहुत ज़्यादा पजीराई रखती हैं, उनमें से ये दोनों चीज़ें भी उसके अंदर शामिल है। उसके साथ तीसरी चीज़ अगर शामिल कर लें कि जिस तरीके से खान साहब ने जो है वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस्लामोफोबिया के ऊपर जो है वो एक अपना मौक़िफ़ लिया था, उसके अंदर भी उनको बहुत बड़ी कामयाबी हुई। उसके बाद इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान के अंदर एक बहुत लंबे अरसे के बाद होना, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो इन चीज़ों को बड़े पॉजिटिवली देखते हैं। और इस तरह की गलतियां जो है वो अपोजिशन से हुई हैं एक के बाद दीगरे कि उन्होंने अपने आप को जो है वो बड़ी हद तक एक्सपोज कर दिया। उसके अंदर जो है वो आज भी खान साहब ने कहा कमालिया की तकरीर के अंदर कि खान साहब जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इन सही है। लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए था। अब जो यानी अवामी तहरीक-ए-अदम बाद आप नाकाम होते देख रहे हैं फिर? हाँ जी, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मैं इसको लिंक करता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ऑपोज़िशन ये सारे काम करने के बाद जो है वो एक ऐसी बंद गली के अंदर आ गई है कि अगर ये अदम एतमाद जो है वो कामयाब होती है, तो खान साहब जो है इस नई हुकूमत को चलने नहीं देंगे, ये तो कन्फर्म है कि मेरे ख़्याल के अंदर जो है अगर सिचुएशन इस साइड पे जाती है तो खान साहब यकीनन कौमी असम्बली, पंजाब की असम्बली और केपी असम्बली से सब जगहों से इस्तीफे दे देंगे। इसके साथ ही कराची से भी इस्तीफे दे दिए जाएंगे और बलूचिस्तान से भी इस्तीफे दे दिए जाएंगे। तो जब फिर आपकी असम्बली के अंदर 400-500 लोग जो है वो इस्तीफा जब दे देंगे प्रोविंशियल असम्बलीज और कौमी असम्बली में, तो लामहला आपको जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप जनरल इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो यही अपोजिशन पार्टियां जो इन्होंने ये अदम एतमाद की तहरीक चलाई, इसके अंदर इतनी एक्सपोज हो गई हैं कि वो खान साहब को जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है वो उनको मुकाबला करना उनके यानी लिए बहुत यानी दोनों मुश्किल हो सूरतों में आपका कहना यह है कि दोनों सूरतों में इमरान खान का फ़ायदा है। अगर नाकाम होते हैं तो फिर भी फ़ायदा है, अगर कामयाब होते हैं तो फिर भी है। जी, बिल्कुल, यही मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ। अपोज़िशन इस ठीक है। तरीके से ऐसे चलें खड़ी है एक हमारे हिसाब से कि जैसे आगे खाई और पीछे रीछ हो और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो जाएँ कहाँ? और वो सही है। बेस चेंजिंग के लिए जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं ठीक और है। उसके अंदर ये दूसरी तरफ आपने असद शायद साहब किया से था ज़रा कि ये और इन्फॉर्मेशन ले लें तहरीक थोड़ी-सी। को वापस ले लिया जाए। असद करर साहब, आपने क्राइम पर भी बड़ा काम किया और पाकिस्तान के सियासी लोगों को भी जानते हैं और जो क्रिमिनल ज़हन रखने वाले हैं उन्हें भी जानते हैं। वो सियासत में जिस तरह क्राइम इंटर हुआ हुआ है या वो क्राइम को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग होते हैं, ये जो एमएनए हैं जिनको सिंध ओस में रखा गया है, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने वाक़ई कोई डील की है, पैसे लिए हैं या टिकट के लिए अपने आप को इन्होंने पाबंद करके वहाँ रखा हुआ है? हालाँकि ऐसा मुश्किल होता है कि बंदा कोई गैर ज़िम्मेदार हो और उसको कोई पाबंद कर दे, अपने घरों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, इस तरह बैठ जाएँ 10-12 दिन के लिए। आप इस बारे में क्या कहेंगे? जी, ये सब के ऊपर जो पैसे लेने का इल्ज़ाम है, ये बात मैं समझता हूँ दुरुस्त नहीं है। मे भी कुछ ने अगर लिए हैं, लेकिन सब ने पैसे, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अरबोंपति हैं, तो चंद करोड़ के ऊपर मेरा ख्याल है उनके हवाले से ये बात करना कि वो बिक गए। उनके हवाले से टिकट्स के जिस तरह उनको वादे किए गए, लेकिन आप 2-3 चीज़ें देखें। अदम एतमाद की तहरीक पेश करने से पहले इमरान खान की पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत नीचे आ चुकी थी, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से बहुत सारी जो चीज़ें वादे किए गए थे अवाम तक, वो उनके डिलीवर करने में नाकाम रहे। लेकिन जब ये अदम एतमाद की तहरीक आई, उसके साथ 2 एलिमेंट्स जब शामिल हुए, जब एब्सोल्युटली नॉट कहा उन्होंने और फिर यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो पब्लिकली बात की और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया जरदारी साहब का, बिलावल भुट्टो जरदारी का, शहबाज शरीफ का, हमजा शहबाज का कि इनको ये नहीं कहना चाहिए, इस बेस पे अवाम जो है वो महंगाई वगैरह भूल गए और बैरूनी जो गुलामी है और इमरान खान का खुद मुख्तारी के हवाले से जो स्टांस था, इस्लाम के हवाले से, उम्मत रसूल के हवाले से, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से और बैरूनी ताकतों की जो साजिशें और इनकी जानब से जो उस चीज़ को यानी उनको
جو بیرونی قوتیں ہیں جن کے بارے میں عمران خان نے خود مختاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو للکارا، چیلنج کیا، اور اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے عمران خان کو اس کے بات کے اوپر سنب کیا گیا، تو عوام کو یہ لگا کہ جس طرح سے یہ پاکستان کو ایک غلام ریاست پہ رکھنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اس بیس پہ پاکستانی جو قوم ہے اس نے وہ مہنگائی وغیرہ والی چیزیں بھول کے، اور عمران خان کا جو ووٹر ہے وہ دوبارہ سے چارج ہوا ہے اور پورا ایک الیکشن کا ماحول بن گیا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں اس چیز کے اندر دو تین چیزیں ہیں۔ نیوٹرل کے حوالے سے بات یہ ہے کہ جب اپوزیشن اتحاد کے جو لوگ ہیں، حکومتی اتحاد کے لوگوں سے جب یہ ملتے تھے تو ملاقاتیں کرتے تھے تو یہ تاثر دیتے تھے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پہلے یہی پارٹیاں کہتی تھی اپوزیشن کی کہ ہمیں فون آ جاتے تھے، ہمیں عمران خان کے یعنی جو خلاف ان کے حق میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے باقاعدہ کھل کر باقاعدہ ہمارے لوگوں کو روکتی تھی، غائب کرتی تھی، ان کو فون آ جاتے تھے۔ اب یہ انہوں نے تاثر دیا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ حکومتی اتحادی پارٹیوں نے کہا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ہیں اور وہ ایک پیج پہ حکومت اور وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو آپ ہمیں فون کال کروا دیں۔ آج تک یہ جس کو یہ ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو لے کے ایک طرف چلتے ہیں اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کا چورن بیچ کے حکومتی اتحادیوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ یہ فون اس نیوٹرل سے نہیں کروا سکے باوجود ترلے منتوں کے کہ انہوں نے کہا جی ہم تو نیوٹرل ہیں، تو ہم نہ آپ کو فون کریں گے نہ ان کو کریں گے، اگر آپ کے کسی بندے کو فون آ رہا ہے تو آپ یقیناً پھر ہمیں مرد الزام ٹھہرائیں، تو جب ہم نیوٹرل ہیں تو ہماری جان چھوڑیں، سیاست کا معاملہ ہے، آپ جا کے اس کو ڈیل کریں۔ اس کے بعد جو مریم صاحبہ، آپ کو پتا ہے جب بھی آپ دیکھیں گے یہ 3.5 سال کے دوران جب مریم صاحبہ کا ٹویٹر خاموش ہو، وہ پبلک ان کی اپیرنس نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے ان کو ہوپ ہوتی ہے، امید لگی ہوتی ہے، جو کہ ان کو امید دلائی ہوتی ہے یا خوش فہمی ہوتی ہے۔ مریم صاحبہ کا کل جو باہر آنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کو ہوپ تھی، جو امید تھی، وہ میرا خیال ہے اب اس کے اوپر جو ایکسپیکٹیشن تھی وہ اس کے اوپر پھر پانی پھرتا نظر آیا، اور بلاول بھٹو زرداری کا نواز شریف کے خلاف جو بات کرنا اور ان کا سڑکوں پہ آنا دوبارہ، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ کامیاب مجھے نہیں لگ رہا کہ اس بیس پہ کہ جو آپس کے اندر ان کی رفٹ، جو پارٹیوں کے ذاتی مفادات آڑے آ رہے ہیں اور جو ان کو ایکسپیکٹیشن تھی، اور حکومتی اتحاد کے لوگوں کا اب تک اپوزیشن کے ساتھ نہ ملنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ چیز نظر آ رہی ہے۔ اگر جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ 14 بندے یا 2 درجن بندے بھی ہمارے پاس ہیں، تو پھر تو حکومت عمران خان کی گرتی ہے اور پنجاب میں بھی گر سکتی ہے، تو پھر تو حکومتی اتحادیوں کو چھلانگے مار کے ان کے پاس چلے جاتے اپوزیشن کے پاس، لیکن ابھی تک وہ نہیں گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد شاید اپوزیشن جو ہے اس کے اندر کامیاب نہ ہو سکے اگر ایسی صورتحال ہوتی۔ دوسرا جو پی ٹی آئی کی واقعی یہ صورتحال تھی تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہ ان کی اپنے لوگوں کا حلقوں کے اندر جانا مشکل تھا، لیکن اس مومنٹ کے بعد منحرف ارکان جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کا اپنے حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا، اور میں آپ کو 3-4 حلقوں کا بتا سکتا ہوں، ان سائڈ میں بتا رہا ہوں، پارٹیوں نے اور ان کے پوٹینشیل جو کینڈیڈیٹ ہیں جو کل کے بڑے عہدوں پہ جانا چاہ رہے ہیں، حکومتی اتحادی یا دوسرے جو پارٹیوں کے لوگ ہیں، انہوں نے سرویز کرائے ہیں مختلف کمپنی سے۔ سروے کے دوران یہ آیا ہے ان کا کہ جناب مور دین 50% جو ہے ان کے حلقوں، جو مخصوص حلقے جہاں پہ انہوں نے کرایا، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ مور دین جو ہے 50% ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، اور 80% عوام کی یہ رائے ہے کہ آپ اگر حکومت کو چھوڑیں گے تو آپ کا نقصان ہوگا۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں جو ہے یہ فیوچر جو ہر بندہ اپنی پولیٹکس کو سیو کرنے کے لیے، جب یہ لوگ آئے تھے عمران خان کے ساتھ اس وقت واقعی پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کے خلاف مہنگائی کی وجہ سے یہ صورتحال تھی کہ اپنے حلقوں میں لوگوں کا جانا مشکل ہو گیا تھا، لیکن سندھ اس ایشو کے بعد اور تحریک عدم اعتماد کے بعد اور جو عمران خان کا سٹانس آیا، جو بیرونی قوتوں کے ان کے اوپر جو سازشوں کے بارے میں پاکستانی لوگوں کو جو اس طرح کی چیزیں انہوں نے اوپن کی، اس کے بعد یہ ہو گیا کہ منحرف ارکان جو ہے جو پی ٹی آئی کے بجائے نون لیگ کا ٹکٹ جو ہے وہ وننگ ٹکٹ سمجھ رہے تھے، ان کو یہ پرابلم آ گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑنا ان کے لیے ان کی سیاسی موت نظر آ رہی تھی۔ تو یہ وہ چیزیں ڈائنامکس چینج ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہے بیک فٹ پہ آئی ہیں، بیک برنر پہ آئی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اگر اپوزیشن کے پاس بندے ہوتے تو 25 مارچ کو وہ 172 سے زیادہ نمبر شو کر کے وہ بتا سکتے تھے، وکٹری اپنی اناؤنس کروا سکتے تھے، کر سکتے تھے،
لیکن اگر وہ بندے نہیں پورے کر سکے، حالانکہ ان کو کسی نے روکا تو نہیں تھا، تو ان کو چاہیے تھا کہ بجائے 159 کے وہ 190 180 172 سے زیادہ بندے لا کے شو کر دیتے. جب وہ بندے شو کر دیتے تو پھر تو اس کے بعد ساری بات کلیئر ہو جانی تھی. لیکن بندے اگر وہ شو نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے انہوں نے لائے تھے ان میں سے کچھ بندے آگے پیچھے ہو گئے اور ان کے اپنے 3 بندے بھی جی بیچ میں مس تھے. ٹھیک ہے. زید صاحب یہ بتائیے گا کہ پرویز الہی صاحب نے یو ٹرن کیوں لے لیا؟ جی بالکل، میں جو ہے وہ اسد صاحب کی بات کو ایڈ کروں گا کہ دیکھیں جو بھی زیادی صاحب سے سیاسی پوچھ رہا ہوں، ایک منٹ، زیادی صاحب نہیں سے نہیں، ایک کو سننے دیں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیں جی یہ ہاں سوال جی جو ٹھیک آپ ہے، نے ناصر کیا اس صاحب کا نے جواب زاہد صاحب ہی دیں گے. زاہد صاحب آپ اچھا زید صاحب دیں زیادہ کلامی، گے. لیکن یہ چلے جو زید خالد صاحب صاحب باقی ہے نا آپ بھی زید سے بتا دیں پھر. اس سے میں تھوڑا خالد صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. مہنگائی کے ایشو کی بات کی ہے. مہنگائی کا ایشو اس وقت پاکستان میں ہی نہیں ہے، امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی. آپ کو پتا جو آج کی رپورٹ ہے نا، جو بھی میں لندن سے مجھے رپورٹ آئی ہے، برطانیہ میں 30 سال پرانا جو مہنگائی کا ریکارڈ ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے. مطلب وہاں پہ پیٹرولیم پرائسز، وہاں پہ جناب شہر فروش کی کھانے پینے کی چیزوں کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، کرائے بڑھ گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ کافی لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو ایسا بھی رات کو دیتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ مہنگائی کا ایشو تو پوری دنیا کا ایشو ہے. اس مہنگائی کے ایشو پہ جو اپوزیشن ہے وہ عمران خان کو نہیں کر سکتی، اس پہ عمران خان کو اتار نہیں سکتی، عمران خان کو اقتدار سے محروم نہیں کر سکتی. یہ پوری دنیا کے ایشو ہے. اچھا، اس مہنگائی کے باوجود پاکستان میں بھی صورتحال قدرے بہتر ہے. اچھا، ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک ٹی وی چینل پہ شباز شریف صاحب کا انٹرویو چل رہا تھا. تو خاتون اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ مہنگائی کا جو آپ کہتے ہیں آپ بتائیں مہنگائی کیسے حل کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو پوری دنیا میں ایسے ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا اثر تو پڑے گا. مطلب ان کے پاس بھی کوئی اس کا حل نہیں ہے یا اس کا لاہ عمل نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے ان کو کہا ہے کہ جناب یہ خان صاحب کو اب ہم نہیں سپورٹ کر رہے، تو آپ نے جو کرنا کر لیں. تو اب وہ بغیر پلاننگ کے، بغیر سوچے سمجھے اب انہوں نے چڑھائی شروع کر دی ہے. نہ ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے، نہ کوئی جناب ان کے پاس کوئی نعرہ ہے، نہ ان کے پاس جناب. اچھا، وہ بات خالد صاحب بتا رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف کوئی بڑا اسکینڈل بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہوتا نا کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی ہے یا فلاں ہے، تو وہ ایسی ان کو بات بھی نہیں کر رہے. بس مہنگائی ہے جی، مہنگائی واقعی ہوئی اور پوری دنیا میں ہوئی ہے. اور اس کا مطلب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ، اور ہر دور میں مہنگائی رہی ہے. یہ مہنگائی تو ہمیشہ کا ایشو رہا ہے. یہ خاص الیکشن کا ایشو نہیں ہے، کمپین کا ایشو نہیں ہے، اور نہ ہی کسی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے یہ کوئی بڑا ایشو ہے. پہلی بات یہ ہو گئی. اچھا، دوسرا ایک چیز اور میں آپ کو کہنا چاہوں گا. عمران خان صاحب سے ہمیں بھلے بہت سارے اختلافات ہوں، ہیں بھی، لیکن جو عالمی حوالے سے انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے نا مختلف ایشوز پہ، وہ قابل دید ہے. ریسنٹلی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں، جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی. اس میں عمران خان کا بولنا، عمران خان کا بار بار کہنا، مختلف فورم سے بات کرنا، تو وہ بیچ میں ہے، اس کا کردار ہے. قرارداد OIC نے اور پاکستان نے پیش کی، اور اس میں اچھا خاصا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کا ہے. حرمت رسول پہ، خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اچھا بولتے ہیں، بولنا آتا ہے خان صاحب کو. عالمی سطح پہ ایک جیدار گلڈ کے طور پہ آپ کو پتا ہے جب انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، یا انہوں نے ابھی کہا کہ ہم اپنے غلام نہیں، تو کئی مسلمان ممالک کی عوام نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا ہے. ہمارے اوورسیز دوست بتاتے ہیں کہ مراکش کے لوگوں نے انہیں کہا، افریقن لوگوں نے انہیں کہا کہ جناب آپ کا تو لیڈر بڑا زبردست ہے. تو عالمی سطح پہ بھلے ملک میں مہنگائی کی وجہ سے خان صاحب کو مشکلات ہیں، یا عوام میں گراف نیچے آیا، یا 50% ابھی بھی ہے، تو لیکن عالمی سطح پہ انہوں نے ایک پاکستان کا جو امیج بنایا نا، یہ بڑی قیمتی چیز ہے. بطور پاکستانی میں چاہتا ہوں کہ میرے پاسپورٹ کی عزت ہو، میرے پرچم کی عزت ہو، میرے ملک کا نام فخر سے لیا جائے. اچھا، خان صاحب نے انکار کر کے وہ کیا ہے کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. انکار کیا تو ان کے کان کھڑے ہوئے ہیں، وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، یورپین کنٹریز میں ڈسکس ہو رہے ہیں، امریکہ میں ڈسکس ہو رہے ہیں. امریکہ میں تو بار جی بار ڈسکس ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا ویسل بھیجا ہے. جی جی. زیدی تو یہ صاحب کوئی اگر پاسبل اجازت تھا. ہو تو میں کالر کو شامل کر جی لیتا ہوں، پھر بات کرتے ہیں. السلام جی جی. علیکم. آپ اگر مجھے، اچھا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں گے اس تعلق کو مل جگہ پہ لے لیں گے تو میرے لیے بڑی، میرے خیال میں میرا چونکہ آفس میں ہوں تو مجھے اجازت دے دیں، جی ان کو مل جگہ پہ لے. تو آپ ایک سے منٹ اچھا دوست مجھے اچھا لگا، آپ نے اچھا موقع دیا، اور میرے خیال میں یہ آپ اسی جانا طرح کے چاہ رہے فورم میں میرا یہ پہلا چیز ہے. جی جی، مجھے ہیں اگر زید صاحب، اجازت آپ مل جائے جانا تو چاہ میں رہے ہیں؟ ابھی کسی سے کروں. جی 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 جی. چلے ٹھیک ہے، آپ کریں کام. تھینک یو، بہت شکریہ آپ بہت کا، شکریہ تمام بہت دوستوں کو، شکریہ. بہت شکریہ، تھینک بہت یو شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو تھینک یو، بہت شکریہ. جی جناب، کیا کہیں گے؟
السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. بات یہ ہے جی کہ ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ آئین ایجنٹ کا دیا ہوا آئین ہے. ایک ایجنٹ نے آئین دیا ہے جو ملک کے لوٹنے والوں کے لیے بہت مقدس آئین ہے. اس مقدس آئین میں جو ہے نا یہ تو اب سب کو روشنی ہو گئی ہے کہ اس میں سکھایا جاتا ہے کہ صرف پیسے سے جو پیار کرو، اپنے ملک سے اپنے اداروں سے پیار نہ کرو. سمجھے میری بات. ٹھیک ہے، اللہ چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. تھینک یو جی. زاہد پرویز صاحب، آپ نے ساری گفتگو سنی ہے اور اس پر بات بھی کریں. اور جو کوسچن تھا کہ پرویز علائی صاحب نے کیوں یو ٹرن لے لیا ہے، اس کی کیا کوئی نشانیاں انہیں نظر آ گئی ہیں کچھ؟ دیکھیں، ایک تو جو بھی سیاسی لوگ ہیں کسی بھی پارٹی سے ہوں تو وہ ان کی جو ہے وہ عوام کی نبض کے اوپر ان کا ہاتھ کسی نہ کسی حد تک ہوتا ہے. مطلب ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جس طریقے سے ان کی کنسٹیچوئنسی کے اندر لوگ جس سائڈ کے اوپر جا رہے ہیں وہ اس کی مخالف سائڈ کے اوپر کھڑے نہ ہوں. تو جس طریقے سے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کافی بڑے بڑے جلسے حکومت کے اندر رہتے ہوئے کیے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو عمومی طور پر لوگ جو ہیں وہ آپ کے جلسوں میں اس طریقے سے نہیں آتے، لیکن جو خان صاحب کی فالوئنگ ہے، اور بالکل اسد صاحب نے جیسے کہا اور ناصر صاحب نے بھی کہا کہ مختلف چیزوں کی وجہ سے وہ فالوئنگ جو ہے وہ ریسنٹلی بہت بڑی بھی ہے. تو جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے یا جن لوگوں کا تعلق جو ہے وہ اپوزیشن کی پارٹیوں سے ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بڑا کیئرفلی ہو کر یہاں پر کھیلنا ہے کہ وہ اس سچویشن کے اندر نہ چلے جائیں کہ جو انویسٹمنٹ جو ہے انہوں نے سالوں سے کی ہوئی ہے، دہائیوں سے کی ہوئی ہے، وہ ان کی انویسٹمنٹ ضائع نہ ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ اس کو چودھری صاحبان بھی اسیس کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چودھری صاحبان نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ان کو اگر وہ اس سچویشن کے اندر جاتے ہیں تو ان کو مل کیا رہا ہے. جیسے کہ پچھلے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے جو الیکشنز تھے اس کے اندر جو ہے وہ چودھری صاحبان کی جو ہے جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہوئی تھی، اور پنجاب کے اندر جو ہے چودھری برادران اور جتنے بھی مسلم لیگ نون ہے وہ ایک دوسرے کے بہت بڑے حریف رہے ہیں. تو وہاں پر اگر بڑے لیول کے اوپر جو ہے وہ اگر یہ پارٹیاں آپس میں اتفاق کر بھی لیں تو جو ورکر ہوگا گراؤنڈ لیول کے اوپر اس نے اپنی زندگی جو ہے وہ انہی ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہوئے دیکھی ہے. وہ کسی صورت میں بھی اس چیز کو قبول یا برداشت نہیں کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے وہ جب یہ راجہ صاحب کو فیصل آباد سے لیا گیا، ان کو ٹکٹ کا وعدہ کیا گیا، تو نون لیگ کے اندر جو ہے اس کا ایک بہت بڑا جو ہے اس کا ریزنٹمنٹ اس کے خلاف آئی. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس میں یہ کوئی ایک آسان سچویشن نہیں ہے. جس طریقے سے اسد صاحب کہہ رہے تھے کہ جو تینوں جو بڑے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان، ان کے جو مفادات ہیں ان کا آپس میں بہت ٹکراؤ ہے. پیپلز پارٹی کا اور نون کا پنجاب کے اندر بہت ٹکراؤ ہے. تو اس وجہ سے یہ سچویشن ہے کہ اتنا آسان جو ہے وہ ان سیاسی لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ اپنا وزن ڈالیں. انہوں نے اسیس کرنا ہے کہ ان کو جو ہے وہ کہاں پہ ان کو لانگ ٹرم کے اندر فائدہ ہے. تو اسی وجہ سے مجھے صحیح لگ ہے، رہا ہے کہ یہ ابھی ریٹریٹ کریں گے اس عدم تحریک سے، اور اس سے کوئی اپنی ٹھیک ہے. فیس سیونگ کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈیں گے. ایک کالر کو شامل کر دو، پھر اسد صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام قاضی صاحب، عمر بنیامین عرض کر رہا ہوں. جی بنیامین صاحب، کیا کہیں گے جناب؟ جناب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسد خان صاحب کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. ماشاءاللہ آپ کا پروگرام پہلے بڑا خوبصورت ہوتا ہے اور آج تو اور اچھا لگ رہا ہے ماشاءاللہ. میرا کوشچن اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے ہے کہ جو رائٹ آف ووٹ اوورسیز پاکستانیوں کو ملے گا نیکسٹ الیکشن کے اندر، اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں اوور آل جو صورتحال ہے پاکستان کی اسمبلی کی آنے والے پہ، اسپیشلی کہ عمران خان کی جو فالوئنگ ہے اوورسیز میں وہ کافی اسٹرانگ ہے. تو اس پہ اگر تھوڑا سا کمنٹ اگر اسد صاحب فرمائے اور آپ اس کو روشن ڈالیں. جی اسد صاحب سے ہی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو بنیامین صاحب، بہت شکریہ جناب آپ کا. اسد صاحب، یہ بنیامین صاحب ایک تو آپ کے میرا خیال ہے جاننے والے بھی ہیں، یہاں برمنگھم میں ہوتے ہیں، سلیسٹر ہیں، اور انہوں نے ایک تو اوورسیز کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور آپ نے سن بھی لیا ہوگا، تو اس پر بھی بات کریں، پھر آپ سے کوسچن کرتا ہوں.
جی بالکل، بنیامین صاحب بہت ایکٹیو ماشاءاللہ ہے، اور جس طرح انہوں نے بات کی، شاید میرا خیال لندن کے دورے کے دوران ملاقات بھی یقیناً میرا خیال ہے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہی ہوگی۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کیا اوورسیز کے ووٹس کے امپیکٹ کے حوالے سے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ تو اب ہر بندے کو پتہ ہے کہ جو اوورسیز کے جو ووٹر ہیں تقریباً ان کی تعداد ہے 1 کروڑ، اور مور دین 90% جو ووٹر ہیں وہ پی ٹی آئی کو فالو کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں چاہ رہی تھی کسی صورت بھی کہ اوورسیز جو ہے ان کو ووٹ کا رائٹ ملے، حالانکہ باوجود اس کے کہ جو اوورسیز ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سے زیادہ پیٹریوٹک ہیں، اور جس طریقے سے اربوں ڈالر جو ہے پاکستان کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ووٹ کا رائٹ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہے؟ تو یقیناً یہ اوورسیز کے ووٹ کے رائٹ کی وجہ سے پی ٹی آئی جو ہے اس کو آنے والے الیکشن میں بہت فائدہ ملے گا۔ 1 کروڑ کا جو نمبر ہے یہ کچھ چھوٹا نمبر نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر بھی جو پارٹیز کو اگر ووٹ ملتے ہیں تو وہ 1.5 کروڑ 2 کروڑ جو ہے جو وننگ پارٹی ہے اس کو میکسیمم اتنا ووٹ ملتا ہے۔ تو اگر یہ 1 کروڑ ووٹ جو ہے، اور یقیناً اوورسیز جس طرح ڈیڈیکیشن اور پیشن کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اوورسیز جو ہے ووٹر وہ اپنا ووٹ اگر اس کو کاسٹ رائٹ دیا جائے تو وہ کاسٹ جا کے یقیناً کرے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ 2-3 چیزیں ہیں جس وجہ سے اپوزیشن پریشان تھی۔ ایک تو وہ یہ کہ ان کو یہ ہے کہ اگر یہ حکومت رہ گئی تو اوورسیز کا ووٹ اور جو گھوسٹ ووٹوں والا سلسلہ ای وی ایم کے ذریعے اگر ہو گیا الیکشن تو وہ معاملہ تو ختم ہو جائے گا، اور اوورسیز کا ووٹ جو ہے یہ بھی پی ٹی آئی کی طرف جائے گا۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ریفارمز عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں یہ آگے جا کے امپلیمنٹ یعنی نہ ہو، اس شکل میں نہ ان کے اوپر عمل درآمد یا اگلا الیکشن ان کے اوپر نہ ہو۔ دوسرا وہ یہی اپوزیشن کے کہہ رہے تھے، شاہد کاکا نباسی صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ آج سے چند ماہ پہلے، کہ عمران خان جو ہے وہ نااہل ہے، نالائق ہے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ پرفارم نہیں کر سکی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کو سیاسی شہید نہ بنایا جائے بلکہ اپنے وزن سے یہ گرے، تو اس لیے ہم ان کو چاہتے ہیں کہ وزن یہ پورا اپنا ٹائم کرے اور عوام کے اندر پوری طرح ایکسپوز ہو جائے۔ تو اب ایک دم سے ان کو کیا مسئلہ اٹھ گیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ عمران خان نے وہ تمام جو مافیاز تھے، کارڈلائزیشن تھی، بیوروکریسی کے اندر جو ان کے گھس بیٹھے تھے، اداروں کے اندر جو ان کے لوگ تھے، ان سے لڑائی جھگڑوں کے باوجود، اکثریت سادہ بھی ان کے نہ ہونے کے باوجود، اتحادیوں کے اپنے اپنے مفادات ہونے کے باوجود، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اس سے بیریئر کراس کر کے اور ملک کو ایک آزاد خارجہ پالیسی جو ہے اس کی سمت کی طرف، اسلامو فوبیا کے حوالے سے او آئی سی کی دوسری دفعہ پاکستان جو اس کی میزبانی کی، اور پھر جس طرح مہنگائی کے اوپر جو معاملہ مہنگائی کی اگر بات کریں تو جب تک عمران خان کے اوپر یہ الزام لگا رہے تھے کہ مہنگائی کر رہے ہیں اس وقت تک تحریک اعتماد نہیں آئی۔ جب انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل مہنگا ہوا انہوں نے 10 روپے فی لیٹر سستا کر دیا ڈیزل اور پیٹرول، اور 5 روپے بجلی پر یونٹ سستا کر دیا، اس کے بعد تحریک اعتماد آ گئی۔ یعنی جب وہ مہنگائی ختم کر رہے ہیں، کم کر رہے ہیں، تو پھر عدم اعتماد آ گئی۔ جب وہ مہنگائی بڑھا رہے تھے پھر عدم اعتماد کی ضرورت نہیں تھی، پھر عوام کا درد ان کو مروڑ۔ دوسرا ان کو یہ ہے کہ جو کیسز ان کے اوپر ہیں، اب شہباز شریف صاحب کا جو کیس ہے حمزہ شہباز سلمان شہباز کا، 16 ارب سے زیادہ جو ہے مور دین 50,000 ٹرانزیکشنز ہیں، ٹیٹیاں جو لگی جس طریقے سے، اور سارا وہ کرپشن کا جو سارا معاملہ ہے، مریم صاحبہ کے اوپر کیس ہے، نواز شریف صاحب کے اوپر کیسز ہیں، وہ دونوں ڈسکوالیفائی بھی ہیں، اور زرداری صاحب کے اوپر کیسز ہیں، اور ان کے جو بڑے بڑے عہدوں پہ ساتھی ان کے بیوروکریٹس تھے ان کے اوپر کیس ہیں۔ ان کو یہ ہے کہ اگر عمران خان ٹائم پورا کر گئے تو یہ کیس جو ہم لنگر آن کرا رہے ہیں فار دا ٹائم بینگ، الٹیمیٹلی ان میں بھی ہمیں سزائیں ہونی ہیں، تو لہٰذا اس لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے، یہ عوام کے لیے نہیں، یہ عوام کے مفاد کے لیے نہیں، یہ اپنے خاندان اور اپنے مفاد کے لیے اکٹھے ہوئے سارے۔ اب فرق کیا ہے کہ عمران خان کے بھی دیکھ لیں اولاد باہر بیٹھی ہوئے، جب سے وہ وزیر اعظم بنے آپ نے ان کے بچوں کو کبھی دیکھا ہو وزیر اعظم ہاؤس میں؟ کوئی ان کے ذاتی کو عزیز و اقارب کے اوپر کوئی عہدے کا الزام ہو، کوئی کرپشن کا، کوئی پریکٹسز کا ان کے اوپر الزام ہو؟ اب جب کوئی اور چیز نہیں مل رہی تو اب ان کی جو اہلیہ ہیں جو کہ پولیٹکس کے اندر نہیں ہے، اب ان کے اوپر اس طرح کے گھٹیا مختلف الزامات لگا کے، تو یہ کوئی پہلی مرتبہ انہوں نے پی ایم ایل نہیں کیا، جمائمہ کے اوپر بھی انہوں نے ٹائلوں کی سمگلنگ کے اوپر پرچہ کرا دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے خلاف، اس طرح ان کو زج کیا گیا کہ الٹیمیٹلی خان صاحب اور ان کی آپس میں سپریشن کرانے پہ انہوں نے مجبور کر دیا۔
اب یہ جو ان کی خاتون اول ہے ان کے اوپر اس طرح کے الزام آئے روز شہباز شریف صاحب کبھی لگا رہے ہوتے ہیں, کبھی مریم صاحبہ لگا رہی ہوتی ہیں, کبھی حمزہ شہباز, کبھی پیپلز پارٹی کی جانب سے آ جاتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہمارے اینکر بھی بعض حضرات ہیں انہوں نے تو آپس میں سیپریشن بھی کر دی, وہ گھر بھی چھوڑ کے چلی گئی ہیں. ایسی افواہیں پھیلائی گئی ان کی زندگی گھریلو کے حوالے سے. تو جب ان کے پاس کوئی ان کے خلاف ابھی بھی جو ایجنڈا ان کا ہے یہ بتا دیں کہ ان کے پاس اپوزیشن کے پاس جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کس ایجنڈا کیا ہے, عمران خان کی چارج شیٹ کیا ان کے خلاف یہ ہے, کیا ان کے خلاف چارج شیٹ یہ ہے کہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتے ہیں, وہ خود مختاری کی بات کرتے ہیں, وہ اسلام کی بات کرتے ہیں, اور وہ پاکستان کو جو مستحکم کرنے کی یا کرپشن کے خلاف وہ بات کرتے ہیں. پچھلی جو حکومتیں تھیں ان کے اوپر جب ان کو حکومتوں کو گرایا گیا یا ان کو ختم کیا گیا تو اس میں ان کے اوپر ایک چارج شیٹ ہوتی تھی سنگین کرپشن کے حوالے سے, ایویڈنس ہوتے تھے, اور اس وقت جو صدور نے اسمبلیاں توڑی اور اس کی باقاعدہ ریزنز ہوتی تھی, اور ریزن یہ ہوتی تھی کہ وہ حکومت جو ہوتی ہے وہ پوری طرح کرپشن کے اندر ہر جو پروجیکٹ ہے اس کے اندر وہ پوری طرح انڈلج ہو چکی تھی, اور اس لیے پھر وائٹ پیپر ایشو کیے جاتے تھے. اب ان کا کوئی ایجنڈا نہیں. جس طرح ابھی بات انہوں نے کی کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ مہنگائی جو ہے آپ اس کا فارمولا کیا ہے, آپ کا ایجنڈا کیا ہے, اس ساری پوری تحریک اعتماد میں صرف ایجنڈا ون کا تو یہ ہے کہ عمران خان کو ہم نے یہاں سے ہٹانا ہے اور ہم نے آنا ہے, اور آگے کیا کرنا ہے اور کس نے آنا ہے اور آگے کیا سینیریو ہوگا وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو یہ صرف اس لیے یہ ایکٹیو ہوئے کہ جو بیرونی طاقتوں کی انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہ ہمارے ساتھ آ جائیں گی, اور دوسرا علیم خان اور ترین گروپ کا اور ایک دم جو ہائپ کریٹ ہوئی تو اس کے سے بھی انہوں نے یہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو ابھی تک یہ ساری چیزیں ایفرٹس کرنے کے باوجود حکومتی اتحادیوں کو نہ توڑنا, جہانگیر ترین کو اپوزیشن کے ساتھ ابھی تک نہ ملنا, علیم خان کا اپوزیشن کے ساتھ باقاعدہ نہ آگے ملنا, اور جو ان کے 14 ارکان جو دکھائے تھے 12 ان کا بھی اسمبلی کے اندر نہ آنا. تو اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں وہ حکومت جو ہے عمران خان شاید اس پہ کنٹرول کر لے. باقی جہاں تک پنجاب کے حوالے سے ہے بزدار صاحب کی تبدیلی کے حوالے سے آلموسٹ جو ہے وہ اس پہ کنونس ہے, عمران خان ہو گئے ہیں, اور جہانگیر ترین اور جو علیم خان کا مین مسئلہ یہ تھا تو اس حوالے سے ان کو بھی پرویز خٹک جو حکومتی کمیٹی کی انہوں نے کنوے کیا ہے کہ اس چیز کے اوپر عمران خان صاحب جو تیار ہیں کنسیڈریشن کے لیے, تو آپ جو ہے اس طرح کا کوئی انتہائی قدم جو ہے نہ اٹھائیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں. تو اب عوام کو پوری طرح ان کی بھی سمجھ آ چکی ہے. اچھا اسد صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ایک چیز کی آپ بات کریں پھر زاہد صاحب کی طرف چلتے ہیں. یہ مقصود چپراسی بڑا وائرل ہوا ہے اور بڑا مشہور ہو گیا ہے, اس سلسلے میں بتائیے گا کہ کیا یہ کون سے پیسے تھے جو اس کے اکاؤنٹ میں گئے؟ حمزہ شہباز صاحب سے ایک بار کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا تھا یہ بزنس کے پیسے تھے جو اس کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں, تو پرسنل اکاؤنٹ میں تو بزنس کے پیسے نہیں جا سکتے. دیکھیں ان کے جو بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں. آپ دیکھیں وہ گجرانوالہ کا ایک بندہ ہے اورنگزیب, اس نے گلزار خان ایک بندہ فوت ہو گیا تھا جو ان کا ملازم تھا شہباز شریف صاحب کا, حمزہ کا, تو اس نے جو کافی ملینز جو اس نے پیسے جمع کرائے, ایک دو ٹرانزیکشن جو کرائیں, تو جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس لیے, تو اس نے کہا پارٹی فنڈ کے نام پہ میں نے کرائے تھے, اور اس کے بدلے اس کو ایڈمنسٹریٹر گجرانوالہ بنایا گیا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو سیدھی سیدھی برائب تھی, اور وہی گلزار جو ہے اس کے فوت ہونے کے بعد بھی وہاں سے پیسے نکلوائے جاتے رہے. تو یہ جو ابھی اکاؤنٹ کا مجھے یہ نہیں ایگزیکٹ میں نہیں, چونکہ میں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بندے جو کبھی برطانیہ چھوڑ جانا تو بڑی دور کی بات ہے, اور ان کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے تھے, لیکن شو یہ ہو رہا تھا کہ مانچسٹر سے برمنگم سے وہ ٹیٹیاں لگوا رہے تھے. قاسم قیوم یہاں پہ مال روڈ پہ بیٹھا تھا ایکسچینج والا, اور فیک جو سارا معاملہ ہوا, اور 16 ارب کی ٹرانزیکشن 16 بندے ان کے تھے, 29 ان کے اکاؤنٹس تھے, اور جو کوئی چپڑاسی ہے, کوئی مالی ہے, کوئی نائب قاصد ہے, کوئی کیشیئر ہے, کوئی اکاؤنٹنٹ ہے, کوئی اسسٹنٹ ہے. تو اب یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہیں اور اس طریقے سے ان کے اوپر جو سیریس قسم کی چیزیں ہیں اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا, اور ایک بات کرتے ہیں کہ انتقامی کارروائی ہے. اب 16 ارب کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کا جسٹیفیکیشن کیا ہے آپ کے پاس, وہ کہاں سے آیا؟ کیا وہ بندے جن کی 25,000 تنخواہ تھی ان کے اکاؤنٹ میں 2 ارب روپیہ کون ڈال گیا؟ تو وہ 2 ارب روپیہ یقیناً وہی ہوگا جو آپ نے ڈیفرنٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر کرپشن, کک بیک سے ذریعے, کانٹریکٹر سے, آپ کے مختلف جو لوگوں سے پیسے آپ نے برائب لی, اور برائب جو ہے ان کو ان اکاؤنٹس کے اندر رقم کو ڈالا گیا. اس کے بعد مزید بچنے کے لیے آپ نے ٹیٹیوں کے ذریعے شو کیا کہ یہ رقم ہمیں باہر سے آئی.
اب مجھے بتا دیں کہ 16 ارب روپیہ کون سا کاروبار ہے شہباز کا، حمزہ شہباز کا، سلمان شہباز کا برطانیہ میں، کوئی اس نے کون سی سلیمانی ٹوپی وہاں پہ پہنی ہوئی ہے کہ وہاں سے اتنے پیسے آ رہے تھے؟ جبکہ میں بتا رہا ہوں کہ صورتحال یہاں پہ اس کی ہو جاتی ہے ختم کہ جو بندے جن کے نام کی ٹیٹیاں بنوائی گئیں ان بندوں کے اب پاسپورٹ تک نہیں بنے ہوئے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس وجہ سے وہ خائف ہے کہ پہلی دفعہ عمران خان کی حکومت اگر تھی تو زرداری صاحب سابق صدر جو کہتے ہیں نیب کی کیا مجال، جیل میں گئے. نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم جیل میں گئے. اس کے بعد شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے اندر وہ جیل میں گئے. حمزہ شہباز پنجاب کے اندر اپوزیشن لیڈر وہ جیل میں گئے. سراج درانی آغا وہ سندھ اسمبلی کے اسپیکر وہ جیل میں گئے. فریال تالپور جیل میں گئی. ٹاپ جو مین ہے بیوروکریسی کا جو پرنسپل سیکرٹری تھا فواد حسن فواد وہ جیل میں گیا. آر چیمہ جو ہے وہ جیل میں گیا. خواجہ برادران جیل میں گئے. اور اس طرح لمبی ایک لسٹ ہے. کیا اگر زرداری صاحب یا نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے اور یہ ادارے جو ہیں ایف آئی اے نیب کیا یہ ان کو اجازت دیتے کہ یہ سارے لوگوں کو اندر ڈال دو جیلوں کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اوپر لیڈر جو اگر تھا وہ کرپٹ نہیں تھا تو تب بھی یہی ادارے جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں ریمارکس دیے تھے کہ ہمارے سامنے آج نیب دفن ہو گیا جب قمر زمان چودھری جیسے ان کے اپنے درباری چیئرمین نیب لگے ہوئے تھے اور جن کے بارے میں صاحب کہہ رہے تھے کہ اس نیب کی کیا مجال، وہ مجال آپ نے اسی نیب کی کہ زرداری صاحب اور ان کی اہلیہ کو انہوں نے جیل میں ڈالا، ان کے اوپر کیسز بنائے. تو فرق یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اگر ملک کا اگر لیڈر اچھا آئے گا تو یقیناً یہ ادارے بھی آپ کو پرفارم بھی کریں گے، ادارے ایکٹ بھی کرتے آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جب اوپر چور آ جائیں گے اور ساتھ بیوروکریٹ بھی ان کے مل کے کھا رہے ہوں گے، فواد اور آر چیمہ جیسے اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں بھی آ رہے تھے، ان کے اکاؤنٹس میں بھی آ رہے تھے، تو کنائمس وت ایچ ادر سارا جو ایک ایول نیکسس تھا پورا اس کو بریک کیا ہے. تو ابھی بھی عمران خان کے اوپر جگہ جگہ پہ وہ نیکسس جو ہے وہ رجسٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ رہ گیا بندہ تو یہ نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے. تو ان کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کے ووٹر یہ کہتے ہیں کہ لگاتا ہے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے اور لگاتا بھی ہے. تو لہٰذا وہ تو جسٹیفائی کرتے ہیں پیپلز پارٹی کی اور پی ایم ایل کے لوگ جو ہیں وہ ان کے نزدیک کرپشن کرنا، لوٹ مار کرنا، پیسہ لوٹنا، دھوکہ جال سازیاں، فراڈ، جھوٹ بولنا. پاکستان لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. اور پھر آپ نے چشم فلک دیکھا 1485 کنال تو یہاں پہ جاتی عمرہ میں نکل آئی مریم صاحبہ کی اربوں روپے کی جائیداد. اور پھر وہ ٹرسٹ ڈیڈ جعلی جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی. نواز شریف صاحب کی دیکھ لیں، شہباز شریف صاحب کی دیکھ لیں، اربوں روپے کی ان کے پاس اثاثے کس طرح آ گئے. حمزہ شہباز کے پاس سلمان جب وہ واپس آئے پاکستان میں تو ان کے پاس چند لاکھ تھے، اس کے بعد اربوں روپے کس طرح ہو گئے. اب کیا وجہ ہے کہ یہ کاروباری ہیں لیکن جب ان کی حکومت ہوتی ہے اربوں روپے کے مالک بن جاتے ہیں، جب حکومت نہیں ہوتی پھر یہ کنگلے بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر لوٹ مار کے ذریعے پیسہ آتا ہے نا. کاروبار کے ذریعے ہو تو پھر تو وہ سیم رہے نا پیسہ، وہ تو سیم اس طرح اس طریقے سے چلتا رہے. جی ارشد صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں چاہتا ہوں زاہد صاحب کی کچھ باتیں تھیں خاص قسم کی وہ رہ گئی ہیں. تو زاہد صاحب آپ ایک دو منٹ کے اندر اپنی بات کریں پھر اس کے بعد اجازت چاہیں. جی بالکل، میں اسد خالد صاحب کو ماشاءاللہ سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے وہ جو پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کو ایکسپوز کیا ہے. دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بڑی ہی کمزور حکومت 2018 کے اندر بنی تھی اور اس کمزور حکومت کے باوجود اتحادیوں کی مدد سے بنی ہوئی حکومت کے باوجود اور ایک ایسی حکومت کے جس کے اندر جو ہے جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ انہی کرپٹ لوگوں کی لگائی ہوئی اور جس کا معیار یہ تھا کہ ان لوگوں کو ان کرپٹ لیڈروں کو جو انہوں نے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اس بنیاد کے اوپر لگائی ہوئی بیوروکریسی سے اگر خان صاحب نے اتنا کام لے لیا ہے تو آپ ذرا سوچیں ایک منٹ کے لیے کہ اگر خان صاحب کے ساتھ ایک مضبوط حکومت ہو، انہیں اتحادیوں کی صورت میں اور مختلف لوگوں کی صورت میں روز بلیک میل نہ ہونا پڑے، تو آپ سوچیں کہ خان صاحب وہ کیسی جو ہے وہ قانون سازی بھی کر سکتے ہیں اور کیسے ان قانون کو جو قانون سازی اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکتے ہیں. تو اصل میں ان لوگوں کو خوف یہی ہے جو یہ کہتے تھے نا کہ اگر آپ کو یاد ہو 2016-17 میں یہ بات ہوتی تھی جب خان صاحب کی جو پی ٹی آئی کی کے پی کے میں حکومت تھی، تو یہ کہتے تھے کہ کے پی کے میں ان کو حکومت اس لیے دی گئی ہے کہ یہ وہاں پر دفن ہو جائیں کیونکہ کے پی کے نے نہ تو کبھی کسی کو دوبارہ الیکٹ کیا ہے اور ان کی کوئی 32-33 سیٹیں تھی، یہ 10 بھی لے لیں گے سیٹیں تو ہم ان کو مان جائیں گے. تو وہ آپ نے ہی دیکھا کہ وہ
32-33 सीटों से जो एक मखलूक हुकूमत बनी थी KPK में, अल्हम्दुलिल्लाह वो 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनी। अब भी इनको यही खतरा है कि जिस तरीके से खान साहब ने पहली बार जो है वो आम लोगों को जो है वो कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को सहूलत दी, जिस तरीके से PTI की हुकूमत ने लोगों को दस्तरख्वान लगा के दिए, जिस तरीके से जब भी कोई बात होती है, जब भी कोई पॉलिसी बनती है, तो इमरान खान साहब की ये ख्वाहिश होती है कि जो पाकिस्तान का गरीब अवाम है उसको वो अपलिफ्ट करें, उसको गुर्बत से निकालें, उसके लिए एक अच्छे इलाज मालजे की जो है वो कोशिश की गई है, उसके लिए जो है एक अच्छा बुनियादी जो निसाब तालीम है उसको यकसा करने की कोशिश की गई है। तो इन लोगों को खतरा ये है कि बाहर से तो यही कहते हैं कि ये खान साहब की जो हुकूमत है ये अपने वजन से खुद ही जो है वो दब के मर जाएगी, लेकिन अंदरून खाना इनको खतरा ये है कि जो KPK के अंदर हुआ 2018 के अंदर, वही अगर पंजाब के अंदर रिपीट हो जाता है, KPK के अंदर रिपीट हो जाता है, सिंध और कराची के अंदर हो जाता है, ठीक तो है एक ऐसी जाहिद साहब, सूरत हाल के अंदर ये लोग फंस जाएंगे कि जाहिद जिससे साहब निकलना फिर टाइम इनके लिए बिल्कुल जो है खत्म वो हो गया है। अच्छा नामुमकिन हो जाएगा। जाहिद साहब, टाइम खत्म हो गया। लास्टली सिर्फ इतना बता दें, तहरीक अदम इत्मीनाद को कामयाब होते देखते हैं या नाकाम? ओनली वन पॉइंट, यस और नॉट। जी, मैं जो है अदम एतमाद को नाकाम होते हुए देखता हूँ, और मेरे ख्याल में ये खुद ही तहरीक जो है वापस ले लेंगे। जी असद साहब। जी, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मेरे हिसाब से भी ये कामयाब होती मुझे नजर नहीं आ रही तहरीक इंसाफ। नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जायद परवेज साहब आपका, असद खरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया और हमारे देखने सुनने वालों को काफ़ी इल्म दिया इस हवाले से आपने। और नासिर जैदी साहब जो चले गए हैं वो, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने कॉलर्स थे उनका शुक्रिया, देखने सुनने वालों का तमाम का शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि हमने हमेशा फैक्ट बयान किए हैं और आपको ये बताते चले कि इस वक्त तारीख अदम इत्मीनाद की जो जंग है पाकिस्तान में, वो अवामी जो प्रेशर है उसकी नज़र होते नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह लोगों को इकट्ठे किया और शोर दिया, और जो अपने प्रोटेस्ट का नाम रखा है जिस पर अमर बिलमारूफ और नही अनिल मुनकर, उस हवाले से चले लोगों को बाशऊर लोग हो जाएंगे। और ये भी पता चलेगा, हलाल हराम की पहचान भी करवा देंगे, क्योंकि एक बंदे की आवाज़ जब सुनी जाती है, आवाम में असर रखती है, तो वो उसको लाजमी इस किस्म की बातें करनी चाहिए। और अगर कोई और फ़ायदा हो ना हो, लेकिन कम अज़ कम आवाम को अगर काफ़ी हद तक हलाल और हराम की पहचान हो जाती है, तो ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। और उम्मीद यही की जाती है, जैसे हमारे पैनल ने भी तमाम ने कहा, कि तारीख अदम इत्मीनाद नाकाम होती नज़र आ रही है, और शायद अपोजिशन इसको वापस भी ले ले, क्योंकि जो लंदन से इत्तला मिली हैं वो यही हैं कि ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करे, और शायद इसके लिए वापस ही हो जाए, क्योंकि वो अपने जितने भी चीज़ें सामने ला रहे थे उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ रहा है इस वक्त तक। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सेहत रही ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीक नए मेहमानों नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।